خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر ہر بےہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پالیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بھیجتا۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو، جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستی ہی کے ذریعے سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی کے ذریعے صحت و مرض لاحق ہوتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑواپن اور میٹھاپن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو داکے دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے، یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھ۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، بڑھاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مرید کو محبت الہی اسی قدر حاصل ہوتی ہے جس قدر وہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جس نے بھی کچھ حاصل کیا خدمت سے ہی حاصل کیا۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے یعنی نور خدا، اور تمام غیر موجود۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ منفی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا معمول ہوتا ہے اور ایجابی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا عامل۔ جو شخص اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اے عزیز، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہونا کے داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اسی لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ تمہاری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے، جو کچھ تمہاری ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو دشمنی پر ابھارتی ہے۔ لالچ سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو، تم اس پر قدرت نہ رکھتے ہو تو اس کی ذمہ داری اپنے سر کبھی نہ لو۔ کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنا برا کیے بغیر دوسرے کا برا کر سکے۔ انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے، مشکلات کی ٹھوکریں اس خزانہ کو اندر سے باہر لے آتی ہیں۔ جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے، اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مجھے بدکار منکر پر سخت تعجب ہے، کل وہ نطفہ کی صورت میں تھا اور کل وہ مردہ بن جائے گا۔ توبہ زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے اور بری باتوں سے بچنے سے ہوتی ہے۔ گناہ سے خوشی حاصل نہ کرو کیونکہ گناہ سے خوش ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ مولانا جلال الدین رومی۔